آپ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہم پر بلائیں کیوں آ رہی ہیں؟ وہی شامت اعمال کہ مسلمان ہو کر ہمارے اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ہم اگر سچے دل سے توبہ کریں، خالص ہو کر عبادت کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، تو پھر ہم پر یہ بلائیں اس طرح آ سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، دور کر دے گا۔ تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، تقدیر سے کوئی بھاگ کہ میں چھپ جاؤں، ادھر ہو جاؤں، ادھر ہو جاؤں۔ ہاں، یہ جو ہم احتیاط کرتے ہیں، تدابیر اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں کرنی چاہیے، یہ کرنا منع نہیں ہے۔ مثلا مجھے بچاؤ کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کرنا، کہیے گا، چاہیے۔ اب ایک شخص چھت پہ کھڑا ہو، کنارے پہ، دیوار نہ ہو آگے، اور نیچے دیکھ رہا ہے، گر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں؟ وہ کہے نہیں جی اللہ پہ بھروسہ ہے، تو اللہ ہی نے احتیاط بھی بتائی ہے، سمجھے آپ؟ اگر کوئی موت کے کنویں میں جا کر خود کو وہ ڈالتا ہے مصیبت میں، تو اس نے احتیاط نہیں کی۔ اب اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے، یا جس طرح آج کل کے نوجوان ایک ویل پر موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، بیماری آ گئی ہے، جوانی کا زور ہے، حالانکہ پتہ ہے 1 سیکنڈ لگے گا، ذرا سا چوکے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جوانی سنبھال کے رکھنے کی بجائے اس طرح کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خود اپنے لیے مصیبت کر لیتے ہیں۔ تو اب کوئی اس طرح کہے اور کہے نہیں جی اللہ بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جانور کی حفاظت کے لیے بھی کیا کہا؟ پہلے اس کو باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، کنڈی لگاؤ، تالا لگاؤ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کھلا چھوڑ دو اور کہو اللہ پہ بھروسہ، تو چور بھی جو آئے گا، جو کچھ کرے گا، اس کے لیے آپ نے خود اس کو موقع فراہم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو تدبیر کا اختیار کرنا تقدیر کے خلاف نہیں، لیکن تقدیر جو مبرم ہے، جو لکھی جا چکی ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، ہم اس سے بھاگ سکتے اونچی، ہاں دعا کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر کہیے گا ایک مرتبہ اور کہیے گا۔ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس سے تقدیر بدلتی ہے۔ کون سی تقدیر؟ جو معلق ہوتی ہے، آپ دعا کریں گے اللہ بدل دے گا۔ جو مبرم ہے، جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو ہونی ہے، لیکن جو معلق ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ مبرم بھی بدل دے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کی دعا اللہ اپنے کسی پیارے کی بات رکھ لے پیار کی وجہ سے اور بدل دے، تو یہ مشکل نہیں یا ناممکن بات نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اصل میں تمہاری بدعمالیاں ہیں، تمہارے برے کام ہیں جن کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ دین یا نیکی کی دعوت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور تم خیر و شر کے نزول سے، کہ اللہ نے خیر بھی بنایا شر بھی بنایا، تمہیں سمجھ دی، تمہیں سکھانے کے لیے نبی بھیجے، تو اتنی تعلیم جو سب کچھ دی ہے یہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی، سمجھ دی، نعمتیں دی، تو تم کون سی راہ اختیار کرتے ہو یہ تمہیں عقل دے کر
اختیار دے کر تمہیں آزمایا جا رہا ہے، کبھی دولت، کبھی سہولت، کبھی غربت، کبھی تنگی، کبھی تکلیف، تو یہ اللہ کے آزمانے کے طریقے ہیں، وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تو یا تفتنون کو تعذبون کے معنی میں لیں آپ، تو یعنی عذاب دیے جاؤ گے، تو یہ تمہاری جو بدفعلی ہے، تم برا شگون لیتے ہو، تو یہ مصائب میں گھیرنا تمہاری بدفعلی، یہ کہنا کہ نہیں جی یہ برا شگون ہے، تو اس سے تمہاری تکلیف دور ہونے والی نہیں ہے۔ اگر واقعی چاہتے ہو تکلیف دور ہو جائے تو حق کی طرف آ جاؤ، سچ کی طرف آ جاؤ، سچ کو قبول کر لو تو تکلیف دور ہو جائے۔ تمہیں پرکھا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے، تمہیں موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لو، پرکھا جا رہا ہے تمہیں۔ سونے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے، سونا خالص ہو تو بھی پگھلایا جاتا ہے، سونا ملاوٹ والا ہو تو بھی پگھلایا جاتا ہے۔ امتحان ہوتا ہے، پتہ چل جائے کتنی ملاوٹ ہے۔ اور دوسرے کو جو خالص سونے کو پگھلاتے ہیں وہ اس لیے کہ نرم کر کے اس کا زیور بنا دیں، اس کی شان بڑھا دیں، اور دوسرے کو کہ اس کا کھوٹ دور کر دیں۔ تو اللہ تعالی امتحان کیوں کرتا ہے؟ جاننے کے لیے نہیں، ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی امتحان کرتا ہے، آپ سب کی توجہ، ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہے، وہ معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اونچی کہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تو اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ خود سے جانتا ہے، وہ امتحان کرتا ہے ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو دکھا دے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون ماننے والا ہے کون نہیں۔ انبیاء کی، اولیاء کی سچائی بھی ثابت ہو جائے اور کافروں کا کھوٹ بھی، ان کی خرابی بھی ظاہر ہو جائے۔ اب اگر ان کا یہ کہنا کہ نہیں جی، تو میرے 2-3 سوال ہیں ذرا آپ کو ذہن میں بات واضح کرنے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، بیماری آئی ان کو، جیسی بیماری ان کو آئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں کے مطابق 8 برس یا زیادہ عرصہ وہ بیمار رہے، قوم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، بستی سے نکال دیا اور ان کو برا سمجھا، کیا کچھ کیا۔ تو یہ بیماری کیا ان کی شامت اعمال تھی؟ معاذ اللہ، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا درجہ بڑھانے کے لیے تھی، ان کی شان واضح کرنے کے لیے تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے، کیا انہوں نے کوئی جرم کیا تھا؟ اونچی نہیں، تکلیف اٹھائی، تکلیف اٹھائی، حق واضح ہوا، ان کی شان ظاہر ہوئی۔ تو اب آپ نے ابھی محرم کا مہینہ ہے، حضرت امام علی مقام کے بارے میں سنا، کتنی بڑی قربانی، معاذ اللہ معاذ اللہ، کوئی ان کے بارے میں بدگمانی کر سکتا؟ نہیں۔ انہوں نے جو قربانی دی، 1400 برس ہونے کو آ رہے ہیں، ساری دنیا سلام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے امتحان کر کے۔ تو ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت، صلاحیت، اس کی جو ایبلٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ جاننے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کو جاننے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ خود سے جانتا ہے، خود سے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اور سن لیں، اللہ خود سے جان رہا ہے تو پھر یہ فرشتے کیوں مقرر کیے ہوئے؟ کرامن کاتبین،
آپ کے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کا مطلب عزت والے، کاتبین لکھنے والے معزز فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ جب خود سے جانتا ہے تو فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ اور جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اونچی تو یہ گواہ بنانے کے لیے ہیں۔ کس لیے ہیں؟ اونچی گواہ اللہ خود سے دیکھ رہا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کی توجہ سے کوئی چیز ہٹتی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں وہ جاننے کے لیے نہیں، یہ اس نے گواہ بنانے کے لیے۔ کس لیے ہیں؟ گواہ بنانے کے لیے۔ تو یاد رکھیں امتحان کیے جاتے ہیں، امتحان سے یا تو انسان کی عزت افزائی ہوتی ہے یا ذلت اور خواری ہوتی ہے۔ تو یہ ہم جان لیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں آپ کا امتحان نہیں ہوتا، ہر ایک کا ہوتا ہے۔ اگر بعض روایتوں کو دیکھا جائے تو سال میں 2 مرتبہ لازمی ہوتا ہے اگر ان کو مطابق، ورنہ کبھی بھی کسی کا کوئی امتحان اللہ تعالی ہر ایک کا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان کا امتحان ہوگا، تو ہر ایک کا امتحان۔ کبھی کسی بات میں آپ کو شاید پتہ بھی نہ چلے کہ امتحان ہو رہا ہے، اور آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، آپ اس کے جواب میں کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلتا ہو۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم نے تقدیر کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ دعا کیا کرو یا اللہ ہم کو کسی امتحان میں نہ ڈال، اور اگر امتحان میں ڈال دے تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ منہ سے غلط لفظ نکل جائے محنت برباد، اور شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ محنت برباد کر دے مسلمان کی۔ تو ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے منہ سے غلط لفظ نہ نکلیں، ہمارے اعضاء سے غلط کام نہ ہو، ہاتھ ہمارے غلط چیز کو چھوئیں نہیں، آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھیں نہیں، جتنی احتیاط ہو سکے۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک، توبہ کرنی ہے، مگر برائی کو پسند نہیں کرنا۔ تو یہ امتحان ہوتے ہیں۔ ایک عورت کی بیماری آ گئی، بیماری نے کچھ ذرا زیادہ عرصہ کھینچ لیا، وہ صبر نہ کر سکی اور ایمان سے چلی گئی، منہ سے ایسے لفظ نکال دیے کہ ایمان سے چلی گئی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ پہ نظر رکھنی چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اس کی پرواہ نہیں، زبان کھلی ہوئی ہے، جو مرضی منہ سے نکل جاتا ہے، اور کبھی پتہ بھی چل جاتا ہے تو توبہ نہیں کرتے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے سردار، گناہ کا کوئی تصور بھی ان کے ساتھ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 کا مطلب بہت زیادہ، گنتی سے مراد یہ 70 کا مطلب جمع ہے، بڑی جمع، بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ معصوم ہو کر کرتے ہیں تو ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم کو کتنا کرنا چاہیے، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ رات کو سو گئے بے توجہ اور موت آ گئی نیند میں ہی، تو کیا ہوگا؟ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو سونے سے پہلے توبہ کرنی، اسی لیے آپ کو دعائے قنوت پڑھائی جاتی ہے۔ دعائے قنوت کے معنی فرما برداری، کہ ہم اللہ کی فرما برداری کا اعلان کر کے سوئیں تاکہ اگر موت آ بھی جائے تو ایمان پر آئے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔